آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی اور 1400 سال پرانی دانش کے سنگم پر کھڑا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسلامی شریعت۔ جی یہ سوال آج ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اے آئی ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا خطرناک؟ لیکن ہمارے سامعین نے جو ذرائع بھیجے ہیں وہ اس سوال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ٹیکنالوجی کی اخلاقیات پر ایک عمومی بحث نہیں ہے۔ ہمارے پاس بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی ایک علمی کانفرنس میں پیش کیے گئے تحقیقی مقالے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک قدیم قانونی اور اخلاقی ڈھانچہ جو صدیوں سے انسانی معاشرے کی رہنمائی کرتا آیا ہے، آج کی اس انقلابی ٹیکنالوجی کو کیسے پرکھتا ہے۔ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے، کیا مصنوعی ذہانت جیسی کوئی چیز اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہاں، تو اس کی حدود کیا ہوں گی؟ آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی اصول سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی ایجاد یا ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے تو اسلام کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب اسلامی فقہ کے ایک بنیادی اصول میں پوشیدہ ہے، جسے کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ الاباحہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصولی طور پر جائز اور مباح ہے، جب تک کہ قرآن یا سنت میں کوئی واضح دلیل اسے حرام قرار نہ دے دے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی اسلام کا ڈیفالٹ موقف نہیں بلکہ ہاں، جب تک کوئی وجہ نہ ہو۔ جی بالکل۔ یہ اس عام تاثر کے بالکل برعکس ہے کہ مذہب ہمیشہ نئی ٹیکنالوجی پر پابندی لگاتا ہے۔ تو گویا شریعت کی نظر میں اے آئی بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اے آئی خود ایک چھری کی طرح ہے، آپ اس سے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح۔ شریعت کا سارا زور چھری پر نہیں، بلکہ چھری چلانے والے ہاتھ اور اس کے نیت پر ہوتا ہے۔ اس لیے اے آئی کو ایک آلہ، ایک ٹول کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ڈیفالٹ پوزیشن ہاں ہے تو پھر یقیناً کچھ حدود بھی ہوں گی جو اس ہاں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر قسم کی اے آئی کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ یقیناً، اور یہیں سے شریعت کے بنیادی مقاصد یعنی مقاصد الشریعت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مقاصد الشریعت۔ جی، انہیں کلیات خمس بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 5 بنیادی چیزیں جن کا تحفظ اسلامی قانون کا اولین مقصد ہے۔ یہ ایک طرح سے وہ اخلاقی کسوٹی ہے جس پر ہر نئی ٹیکنالوجی کو پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ 5 بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسل کا تحفظ اور مال کا تحفظ۔ صحیح۔ مصنوعی ذہانت کا کوئی بھی استعمال جو ان 5 مقاصد میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچاتا ہو، وہ شرعی طور پر ممنوع ہوگا۔ چلیں اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ ان 5 مقاصد کی کچھ عملی مثالیں دیکھتے ہیں۔ دین کے تحفظ سے شروع کرتے ہیں۔ بلکہ اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی اے آئی ایسا مواد تیار کرے جو مذہبی گروہوں میں نفرت پھیلائے یا الحاد کو اس طرح فروغ دے کہ معاشرے کی اخلاقی بنیادیں کمزور پڑ جائیں، تو یہ سب دین کے تحفظ کے اصول کے خلاف ہوگا۔ اور جان کا تحفظ؟ میرے خیال میں یہاں سب سے بڑی مثال خودکار ہتھیاروں کی ہوگی۔ بالکل، آٹونومس ویپنز جو انسانی نگرانی کے بغیر کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جان کے تقدس کے اصول کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ظاہر ہے۔ اسلام میں جنگ کے بھی اصول ہیں، اور ایک مشین کو یہ اختیار دینا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ عقل کے تحفظ کا معاملہ بھی آج کل بہت اہم لگتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا اور گیمنگ کی دنیا میں۔ جی، اور ہمارے ذرائع میں اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ ایسی اے آئی ایپلیکیشنز جو خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کی گئی ہوں کہ وہ انسان میں لت پیدا کریں، جیسے لامتناہی اسکرولنگ، اینڈلیس اسکرولنگ، جی، یا جوئے کی طرح کے میکینکس والی گیمز، وہ عقل کے تحفظ کے خلاف جاتی ہیں۔ اور نسل اور مال کے تحفظ پر بھی ہمارے ذرائع میں کافی زور دیا گیا ہے۔ جی، نسل کے تحفظ کے حوالے سے سیکس روبوٹس جیسی ٹیکنالوجیز کی مثال دی گئی ہے۔
جنہیں خاندانی نظام کو کمزور کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، اور جہاں تک مال کے تحفظ کا تعلق ہے تو اس کی مثالیں بہت واضح ہیں۔ اے آئی کا استعمال کر کے مالیاتی فراڈ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا یا ایسے مالیاتی نظام بنانا جو سود یعنی ربا پر مبنی ہو، یہ سب قطعی حرام ہے۔ تو جب ہم ان پانچوں مقاصد کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک قسم کی ایتھیکل چیک لسٹ ہے نا، ایک اخلاقی کمپاس کی طرح۔ بالکل، ایک مثبت فریم ورک ہے۔ تو اسی کمپاس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ حقیقی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں مالیاتی شعبے کا ذکر ہے، جہاں روبو ایڈوائزرز تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ جی، روبو ایڈوائزرز ایک بہترین مثال ہیں۔ اسلامی بینکنگ میں ان کا استعمال بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، مثلا فراڈ کا پتہ لگانے، سائبر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے، اچھا۔ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام سرمایہ کاری شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ ان روبو ایڈوائزرز کے الگوریدم خود اسلامی مالیاتی اصولوں کے پابند ہوں۔ یعنی وہ سود اور غرر یعنی غیر یقینی کیفیت سے پاک ہوں۔ بالکل، یہ تو ہوئی مالیات کی بات۔ ایک اور بہت سنساس شعبہ طب کا ہے، سرجری کرنے والے روبوٹس۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپریشن کے دوران روبوٹ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ مشین پر مقدمہ تو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور یہاں اسلامی قانون کا ایک بہت پرانا اصول لاگو ہوتا ہے جسے ضمان یعنی قانونی ذمہ داری کہتے ہیں۔ جی، فقہ نے صدیوں پہلے ہی دو طرح کے کرداروں میں فرق واضح کر دیا تھا۔ ایک مباشر یعنی وہ شخص جس نے براہ راست کوئی کام کیا، اور دوسرا متسبب یعنی وہ جس کی وجہ سے وہ کام ہوا۔ اچھا، تو اس معاملے میں کون مباشر ہے اور کون متسبب؟ دیکھیں، روبوٹ خود کچھ بھی نہیں، وہ تو بس ایک بے جان آلہ ہے۔ اسلامی قانون کی زبان میں اس کی کوئی اہلیت یعنی قانونی یا اخلاقی شخصیت نہیں ہے۔ تو ذمہ داری ہمیشہ انسان پر ہی آئے گی؟ ہمیشہ۔ اگر غلطی سرجن کی وجہ سے ہوئی، یعنی اس نے روبوٹ کو غلط کمانڈ دی، تو سرجن مباشر ہے اور وہی ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر پروگرامنگ میں خرابی تھی؟ تو پھر بنانے والی کمپنی متسبب یعنی اس غلطی کا سبب بننے والی ہے اور ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ یہ تو بہت واضح اور منطقی تقسیم ہے، یعنی ٹیکنالوجی کتنی بھی جدید ہو جائے، ذمہ داری کا بوجھ ہمیشہ انسان کے کندھوں پر ہی رہے گا۔ بالکل۔ اسی سے جڑا ایک اور موضوع ہے جس نے آج کل دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی۔ جی، تزییف عمیق۔ یہ براہ راست عزت کے تحفظ یعنی حفظ الارض کے اصول سے ٹکراتی ہے، جو نسل اور دین کے تحفظ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور اس کا استعمال تو لگتا ہے خاص طور پر فساد پھیلانے کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے۔ قطعی طور پر کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے، جھوٹ پھیلانے یا بلیک میل کرنے کے لیے جعلی ویڈیوز بنانا قطعی حرام ہے۔ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، جسے قرآن میں زور کہا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جی، یہ فساد فی الارض یعنی زمین پر فساد پھیلانے کے مترادف بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ سوچیں، اگر کسی سیاسی رہنما کی جعلی ویڈیو بنا کر ملک میں انتشار پھیلا دیا جائے، یا دو خاندانوں میں دشمنی پیدا کر دی جائے، یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے ذرائع میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ صرف بنانے والا ہی نہیں بلکہ ایسی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ صحیح۔ تعاون علی الاثم یعنی گناہ کے کام میں مدد نہ کرنے کا اصول۔ جی، جب ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بہت واضح تصویر بن رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی قانون ٹیکنالوجی پر بریک لگانے کی کوشش نہیں کر رہا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اسے ایک محفوظ اور اخلاقی شاہراہ پر رکھنے کے لیے ایک سٹیئرنگ ویل فراہم کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت تمثیل ہے۔ فقہ کا ایک اور مشہور اصول ہے المشقت تجلب التیسیر۔ مشکل آسانی لاتی ہے۔ جی، مصنوعی ذہانت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ طب، تعلیم اور روزمرہ زندگی میں انسانوں کی مشکلات کو کم کرے، جو شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے جو سب سے اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسانی نگرانی، جسے عربی میں السیطرۃ البشریہ کہا گیا ہے، یعنی حتمی اختیار اور فیصلہ ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اے آئی کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ ہمارا آقا بن جائے۔ رکھنے والا آلہ ہے۔ اصل توجہ اس آلے پر پابندی لگانے پر نہیں
بلکہ ان لازوال اصولوں کی بنیاد پر مضبوط اخلاقی اور قانونی ضوابط قائم کرنے پر ہے۔ تاکہ اس کی طاقت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بالکل، بحث کا مرکز یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انصاف اور انسانی فلاح جیسے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرے۔ لیکن ہمارے ذرائع ایک ایسے نقطے پر بھی بحث کرتے ہیں جو ان تمام حدود کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ ہے ایک روبوٹ کو قانونی شخصیت یعنی شخصیتاً قانونیتاً دینے کا سوال۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور مستقبل کا سوال ہے، بالکل، ایک کارپوریشن کی طرح۔ جی، اگرچہ اسلامی فقہ کے مطابق حتمی اخلاقی ذمہ داری تو ہمیشہ انسان پر ہی رہے گی، لیکن یہ قانونی بحث یورپ پارلیمنٹ جیسی جگہوں پر جاری ہے کہ کیا ایک خود مختار اے آئی کو محدود قانونی حقوق یا ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک گہرا سوال ہے کہ مستقبل میں ہم ایک آلے اور ایک ایجنٹ میں فرق کیسے کریں گے۔ اور یہ سوال صرف اسلامی قانون تک محدود نہیں، دنیا بھر کے قانونی نظام اس چیلنج سے نمٹ رہے ہیں۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت مزید ترقی کرے گی تو کیا ذمہ داری اور شخصیت کے ہمارے صدیوں پرانے تصورات کو بھی بدلنا پڑے گا؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے۔